अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज की आम खबरें आपको बताते हैं। आईनी तरमीम का मामला लगता है कि कुछ दिन मौखर हो गया, क्योंकि कल एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हमने देखी। तवक्को ये थी कि तरमीम पे बात होगी, लेकिन अंदरूनी कहानी यही कि तरमीम पे बात भी हुई है और प्रॉबेबली ये डिसाइड हुआ है कि जब तक समिट नहीं हो जाती इसको मौखर कर दिया जाए। ये बेहतर फैसला है, नहीं इसके ऊपर बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले आप अली अमीन गंडापुर साहब को सुन रहे थे KP असम्बली के फ्लोर से, जिसमें लग ये रहा था कि वो वजाहतों के साथ साथ शायद एक दफ़ा फिर फ़ौज को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। और गज़ा के हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी अटैक्स किए गए हैं और इसराइल की तरफ से भी जनूबी लबनान में बाकायदा ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और कुछ और भी आपको अपडेट करेंगे इस प्रोग्राम में। मेरे साथ ज़ुनैरा आज़र साहिबा मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोहम्मद आदिल ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ़खर फिरदौस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। ज़ुनैरा, आईनी तरमीम का मामला जब कल हमने घंटों पे मुहित ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस देखी, ऑल्दो वो गज़ा के हवाले से थी, लेकिन ये हो नहीं सकता था कि सारे बड़े बैठें और तरमीम के ऊपर बात ना हो। लेकिन रिपोर्टेडली ये डिसाइड किया गया है कि जब तक इस्लामाबाद में इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स ट्रैवल करें तो इसको स्लो डाउन कर दिया जाए। मेरे ख्याल में तो बहुत समझदारी का सबूत दिया है गवर्नमेंट ने। उसकी वजह यह है कि जब PTI के लोगों से ये बात करते थे कि आप कुछ दिन अपनी सारी एजिटेशन, अपने सारे प्रोटेस्ट जो हैं उसको डिले कर दें बिकॉज ऑफ द SCO, हम सब तो मुस्तकिल यही बात कर रहे थे, तो वो जवाब में कहते थे कि क्योंकि वो भी टाइम स्पेसिफिक हो के इस पीरियड में इस आईनी तरमीम के पैकेज को पास कराना चाहते हैं, तो अगर हम बैठ गए तो फिर ये कैसे होगा। दूसरा एक न्यूज़ ये भी थी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं, वो ये कह रहे थे कि शायद कोई मंडे ऑनवर्ड्स यानी आज से आगे जाके कुछ वकला भी मोबिलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल है दिस शुड पुट एन एंड टू दैट कि अब मज़ीद कोई इस तरह का हंगामा ना हो जिससे एक इंटरनेशनल जो समिट होने जा रही है उसमें डिसरप्शंस हों, बैड सिग्नल्स जाएं इंटरनेशनली, या जो अचीव करना चाह रहे हैं उसमें से वो हम ना कर सकें। सो आई थिंक इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल आदिल साहब, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन जो एब्रप्टली हमने देखा है कि हुकूमत की डिसीजन मेकिंग में जो एब्रप्ट चेंज है कि अब मौखर कर दें, अब ये बहुत ज़रूरी है, ये हालात की ज़रूरत है, वो पेस जो चेंज हुआ है पिछले कुछ दिनों में, उसने इसको ज़्यादा क्वेश्चनेबल बना दिया था। जी बिल्कुल, कल मौलाना ने उनको मशवरा दिया था हुकूमत को। एक तो आइनी तरामीम जो एक पूरा पैकेज है, एक तो उस पर मौलाना ने जो अपना कंसेंट दिया है उसमें उन्होंने आइनी अदालत से कोई इख्तलाफ नहीं किया। वो चाहते हैं कि आइनी अदालत बने, लेकिन उसमें बाकी जो तरामीम है वो कहते हैं वो बाद में कर लें, लेकिन इस वक्त जो फोकस रखें सिर्फ आइनी अदालत पर रखें। नंबर एक। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत जो इस वक्त PTI के एहतजाज के बाद जो सूरत हाल थी, उसके बाद तो ऐसा ही होना चाहिए कि जो है वो खैर आफियत से जो है वो SCO हो जाए कॉन्फ्रेंस। लेकिन अभी आज मेरी एक शाम को एक मिनिस्टर से बात हो रही थी, वो कहते हैं अभी तक हमें छुट्टी नहीं मिली, यानी कि हुकूमत ने अपने तमाम अरकान असम्बली को जो है वो बाउंड किया हुआ है, वो यहाँ से इस्लामाबाद से ना जाएं, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त सारा कंट्रोल जो रेड जोन में है वो फ़ौज के पास है। तो किसी भी किस्म की मदाखलत या उसके ऊपर रिएक्शन वो फ़ौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है। तो इसलिए शायद कुछ अभी मिली जुली चीज़ें हैं, लेकिन जो सीनियर क़यादत में जो बातचीत कल हुई थी, जिसमें नवाज शरीफ भी मौजूद थे, मौलाना थे, आसिफ जरदारी थे, उसमें तो यही तय हुआ था कि इस मामले को मौखर कर दिया जाए। लेकिन ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि 25 से ज़्यादा ताख़ीर नहीं हो सकती। तो हुकूमत अगर इसको बहुत लेके भी जाएगी तो 20 के आसपास जो है वो इस तरमीम को पास कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑब्वियस रिएक्शन तो आना ही आना है, वो चाहे तहरीक इंसाफ हो। आदिल साहब, एक तो इस हवाले से एक और सवाल ले लें, और एक टेक्निकल दौरानिया है, उसी के अंदर रह के गवर्नमेंट को इसके ऊपर पेशरफ्त करनी है। जैसे 15 दिन का वक्त था और अब वो ख़त्म भी होने वाला है। इस हवाले से एक और ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि स्पीकर ने एक तो 19 सितंबर को ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को, दोबारा उन्होंने ख़त लिखा है और ये कहा है कि आइनी तरमीमी बिल पास हो चुका है और ये इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम हमने की थी, इसकी बुनियाद के ऊपर आप रिज़र्व सीट्स बाकी जमातों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये उन्होंने जो पहले अपने ख़त में कहा था वही दोहराया है। अब इसको अगर वो दोबारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो कोर्ट को क्या मैसेज दे रहे हैं, PTI को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, जो स्पीकर ने ख़त दिया था उसमें तो जो तरीक़ाकार है उसके तहत तो PTI को
जो 40 सीट्स हैं वो तो फिर नहीं मिलती उनको। तो वो अगर 40 सीट्स उनको नहीं मिलेंगी और इलेक्शन कमीशन जो है स्पीकर या पार्लियामेंट की जो कानून साजी है उसको मद्देनज़र रख कर फैसला करेगा, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे इम्प्लीमेंट होना है, अगर उस बेंच ने जो 8 अक्सरती बेंच था, अगर वो अपने फैसले पर इम्प्लीमेंट कराता है, तो फिर तो पीटीआई को वो सारी जो सीटें हैं वो देनी पड़ेंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अभी थोड़ा सा जो है वो इसमें कन्फ्यूजन ज़रूर है, लेकिन मुझे ये लगता है कि चीज़ें उससे पहले जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और इफ्तिखार साहब, इससे पहले भी जब खत लिखा था तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या रिस्पांस आया था? हम ये देख रहे थे कि अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, वो कोर्ट की बात मानेगा या वो स्पीकर की बात मानेगा। और एट द सेम टाइम पेशावर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया कि हमारी दरख्वास्त तक का फैसला ना आने पर आइनी पैकेज रोक दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से दायर की गई है इस आइनी पैकेज के खिलाफ। तो हम छोटे और बड़े पैमाने पर इसके हवाले से कुछ हलचल तो देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस तो है अभी भी। देखिए, मौक़िफ़ जहाँ तक है उस हद तक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद का धरना है और उसका जो आफ्टरमैथ है, उसमें लगता नहीं है कि रेजिस्टेंस इस तरह होगी जिस तरह पहले थी। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना कि जो बैकग्राउंड में बातें हुई हैं और जो ज़राए जिस बात की अभी तक तस्दीक भी करते हैं, ऑपोजिशन के भी और गवर्नमेंट के भी, लगता नहीं है कि बिल के सारे शिक जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हिस्सा जो है वो बनेंगे, क्योंकि जो शक्ल उसकी ओरिजिनल थी उसके ऊपर इख्तिलाफ था। जिन चीज़ों पर इख्तिलाफ राय नहीं है वो प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर तो अमेंडमेंट से पहले सीट्स का जो इशू है वो सामने आ जाता है, फिर मुझे ये बातें जो है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट तरीके से लगती हैं। इसमें इख्तिलाफ बढ़ेगा भी, और अभी जो अनाउंसमेंट हो रही हैं शायद इस बार एहतजाज पीटीआई की तरफ से नहीं होगा, बल्कि जो दीगर तंजीमें हैं जिनको भी इससे इख्तिलाफ है और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, शायद वो अपना गम और गुस्सा जो है वो रोडों पर निकालेंगे। ठीक है ज़ुनैरा, आपको लग रहा है कि ये जो पूरा वक्त हम देख रहे हैं एससीओ से पहले और उसके बाद का, जिसमें एक प्रोसेस स्लो डाउन है, इस पे बात करने का, उसका फ़ायदा एक्चुअली फ़ायदा उठा सकती हैं वकला तंजीमें? क्योंकि हम जितना पोलराइजेशन देखते हैं लगते तो नहीं है कि वो उठा सकेंगे फ़ायदा, लेकिन एनी हाउ जैसे पिटिशंस दायर हो रही हैं। वेल, पिटिशंस तो एक रूटीन का हिस्सा लेट्स से अब बन गई हुई है। जो प्रॉब्लम आती है वो तब आती है जब स्ट्रीट एजिटेशन स्टार्ट होती है, जैसे हमने विटनेस की 2 दिन पहले। लेकिन डिप्लॉयमेंट जो फ़ौज की हुई है उसके बाद, और अगर गवर्नमेंट ने भी इसको थोड़ा सा फेज़ आउट कर दिया है, उसको मेरे ख्याल है ये परसेप्शन बिल्डिंग है कि वो सही नहीं बता रहे, शायद कुछ आईनी तरमीम 19-20 के करीब जैसे ही एससीओ ख़त्म होती है उस वक्त आ जाए, कुछ फिर 21 तारीख को आ जाए, होगा तो ये टाइम बाउंड ही, बिकॉज 25th इज़ द की है, 25th ऑफ अक्टूबर होगा उसके इर्द गिर्द ही। लेकिन शायद ये उसका कोई तरीक़ाकार इस तरह का करें कि कुछ मुसव्वदे, मेरे ख्याल है अभी भी मल्टीपल मुसव्वदे होंगे, पीपल्स पार्टी का एक अपना होगा, JUI का अपना होगा, उन सब के ऊपर बैठ के कंसेंसस करके डिफरेंट फेजेस में शायद उसको कर दें। बट स्टिल देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हाइपर एक्टिविटी जब SCO की समिट ख़त्म होती है तब से लेके अराउंड 21st 22nd होगा तो ज़रूर, उसके बगैर गुजारा नहीं है गवर्नमेंट का। ठीक है मोहम्मद आदिल साहब, अभी 63A वाला मामला भी रिवर्स हो गया, उससे भी अब गवर्नमेंट को ख़तरा नहीं है। हम ये भी कंसेंसस देख रहे हैं कि ठीक है बाकी क्लॉजेस पे बात ना करें, सिर्फ आईनी अदालत पे बात कर लें। आपको लग रहा है कि सिर्फ आईनी अदालत पे मज़ीद अब कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं? मौलाना ने ये भी कहा कि हम अदालत का फ़ैसला मानते हैं, वो पार्शली यही कह चुके थे ठीक है आप वोट काउंट करें जो मुनर्रफ अरकान का। तो अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सपोर्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये एक मैसेज है कि वो पार्शली ही इज़ विद द गवर्नमेंट। आईनी अदालत एक है, आईनी अदालत की तश्कील, फिर उसमें एक है आईनी अदालत की तश्कील, दूसरा वहाँ पे जो जजेस की तकर्री है उसके नंबर्स के ऊपर भी अभी 3 पार्टीज़ के दरमियान इख्तलाफ है। कुछ जो पार्टीज़ हैं उनका ख्याल है कि 5 होने चाहिए, तमाम सूबों से और वफाक से 1 होना चाहिए, और कुछ का ख्याल है कि तादाद इससे ज़्यादा होना चाहिए। और चीफ जस्टिस जो है उसकी कि वो रिटायर होना चाहिए या हाजिर सर्विस को ही चीफ जस्टिस
लगाया जाए। जो कल की एक मीटिंग जो ऐवान सदर में हुई थी उसमें ये तजवीज़ है कि दोनों ऑप्शंस रखी जाएं, यानी कि ये हाजिर सर्विस भी और रिटायर्ड जज को भी इस अदालत का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो ये तजावीज़ मौलाना ने अपनी कमेटी, उनकी वो कह रहे थे कि मेरे पास कुछ 60-70% मेरी कमेटी ने काम मुकम्मल कर लिया है। तो अब जो वक्त है वो मेरा ख्याल है कि इन तमाम जमातों के दरमियान पीपल्स पार्टी और नून तो बहुत सारी चीज़ों पर मुत्तफिक है। मौलाना को एग्री करना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो एहतजाज की सियासत है उसमें मौलाना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम जो देख रहे हैं कि जो KPK के अंदर एक जो जिरगा है वो उसकी एहतजाज की जो एक थ्रेट है वो है, फिर तहरीक इंसाफ है। तो ऐसे में मौलाना को नाराज़ करना जो है वो किसी भी तौर पर हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इसलिए कल पूरी कोशिश की गई कि मौलाना को साथ लेके चला जाए और उसके लिए जो आईनी मसौदा है उसको उसकी डिस्कस करके साथ तो लेके चलें, लेकिन वो जिस मुसव्वदे पे कंसेंसस क्रिएट करना है, सपोज मौलाना, हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि अगर मौलाना कोई मुसव्वदा प्रपोज कर रहे हैं तो मौलाना की लीगल टीम क्या है? एक्चुअली आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि आप कॉन्फिडेंट है कि मौलाना अगर कोई मुसव्वदा देंगे तो वो उसमें कानूनी तौर पे इतनी जान होगी? पीपल्स पार्टी और PMLN की तो समझ आती है पर JUIF की समझ नहीं आती। देखिए एक चीज़ पे तो मुत्तफिक है सब, और वो है आईनी अदालत। कि आईनी अदालत बननी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होनी चाहिए। इस पे मौलाना भी और बाकी जमातें भी हैं। तो अब उसके तरीक़ाकार पे जो है वो कंसेंसस होना है, वो सिर्फ वो मेरा ख्याल है हो सकता है। इसीलिए मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त जो मौलाना की तजवीज़ है कि फौरी तौर पे आईनी अदालत का फैसला कर लिया जाए, उसकी आईनी तरमीम कर लिया जाए, बाकी चीज़ों को जो है वो बाद में छेड़ा जाए। अगर आप एक साथ सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन भी बढ़ेगी और उससे मसाइल भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अब यकीनी तौर पे जो बाकी की जमातों की लीडरशिप। जी आदिल साहब, इसको आगे बढ़ाते हैं। इफ्तिखार साहब, अगर आईनी अदालत बनती है और बाकी जो क्लॉजेज हैं उस पर बात नहीं होती, सपोज मुद्दत मुलाजमत पे बात नहीं होती, किसी एक्सटेंशन की बात नहीं होती, तो फिर आईनी अदालत को कौन हेड करेगा और CJ कौन बनेगा? वो तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसमें कोई लूप होल रह जाए। जो आदिल साहब बात करें कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना ली, बाकी सारी चीज़ें बाद में, लेकिन जजेस तो फिर भी अपनी गवर्नमेंट के चाहिए ना मर्जी के। देखें, जहाँ तक मेरी इतलात हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है और जो आईनी अदालत है उससे रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं और वो पूरा जो मुसव्वदा है उसके ऊपर कंसेंसस की बात जो है वो हो रही है। इन प्रिंसिपल तो आदिल साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि आईनी अदालत पर जो है वो किसी को एतराज़ नहीं है। एतराज़ जो है वो तरीक़ाकार पर है और आर्टिकल 8 के नीचे जो पावर्स हैं उसके अंदर जो है वो एतराज़ है और उसके ऊपर कंसोलिडेशन नहीं है। जो JUIF की जो लीगल टीम है वो ऑब्वियसली PPP के साथ मिलकर जो है उस मुसव्वदे पर काम कर रही, वो अकेले किसी मुसव्वदे पे काम नहीं कर रही। एक तो ये क्लैरिटी होना जो है वो ज़रूरी है। अब जो दोनों के ड्राफ्ट्स हैं, आज से हफ्ता पहले कहा था कि मुलाकात नहीं हुई, कल जो है वो मेरी बात हुई JUIF के एक लीडर से, उन्होंने कहा कि हमने ड्राफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं और उस पर अभी मजीद गुफ्तगू जो है वो बाकी है। लेकिन बतूल ये कहना कि JUIF को प्रॉक्सिमिटी से निकालने के लिए, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जो सीट्स मिलती हैं नेशनल असेंबली में, अगर वो मिल भी जाती हैं तब भी मौलाना का रोल जो है वो काफ़ी क्रूशल होगा। जिस तरह साथियों ने फरमाया कि KP के अंदर जो है वो जो मसाइल हैं उसका की भी जो है मौलाना साहब के पास। जी बिल्कुल उनके पास है, लेकिन देखिए बहुत सारे डायनामिक्स में मौलाना के बगैर ये काम नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो ये बैकलैश आएगा, बिकॉज वी ऑल नो उनके एक्सटर्नल टेंटिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो उस स्टेबिलिटी में भी बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। इस वक्त जो जिरगे का मसला चल रहा है उसमें भी उनका इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। KP में उनकी एक स्टैंडिंग है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते कि उनकी सीटें कितनी हैं उसके साथ, और उनका जो पॉलिटिकल वेट है वैसे ओवरऑल वो भी। इस सब को अगर आप जहन में रखें तो एक कंसेंसस की फ़ज़ा ऑलरेडी शायद ये गवर्नमेंट को समझ आ गई है कि वो बड़ी ज़रूरी है, माइनस PTI। अभी तक PTI पे उनका कंसेंसस नहीं आया। सो आई थिंक वैसे भी गवर्नमेंट के पास इतनी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि उन्होंने बाद में अगर कोई रिटायर्ड जज भी लगाना हुआ 25 के बाद भी, तो भी वो अपनी मर्जी का लगा देंगे, कौन उनको रोक सकता है। सो इट्स अ फ्लूइड सिचुएशन और
بہت بہت حد تک چیزیں، بہت سارے کارڈز کہنا چاہیے بالکل، اور اس میں بالکل، اور جو زنیرہ جس طرف نشاندہی کر رہی ہوں وہ آرٹیکل 181 ہے جس کی، اور آپ دونوں سے مجھے وضاحت چاہیے، بتائیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل عدالت پہ، میں دہرا رہی ہوں اپنا سوال دوسرے طریقے سے، کہ کانسٹیٹیوشنل عدالت پہ کوئی لڑائی نہیں ہے اور ایک کنسنسس ہے، لیکن اس کو ہیڈ کون کرے گا؟ کیا اس پہ بھی کنسنسس ہے؟ کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ سی جے صاحب لگیں، اور کیا آرٹیکل 181 میں بھی ترمیم نہیں ہو رہی اور صرف کانسٹیٹیوشنل عدالت پہ ہی بات ہوگی، اسی کو ہی امپلیمنٹ کروائیں گے؟ افتخار صاحب آپ شارٹلی بتائے گا، پھر میں نے عادل صاحب کے پاس جانا ہے۔ جی افتخار صاحب۔ دیکھیں، جو جے یو آئی ایف کا رول ہے وہ کروشل اس لیے ہے، اور یہ بات میں پہلے بتانا بھول گیا، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ تو جے یو آئی ایف جو بھی ڈیسیجنز لے گی، ان کا ایک رول جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف ہے، اور دوسرا رول جو ہے وہ اپوزیشن کے طور پر بھی ہے۔ تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو تنہا چھوڑ دیا جائے، بلکہ انہوں نے آفیشلی یہ بات کی ہے کہ جتنی بھی امینڈمنٹس ہوں گی اس پر پی ٹی آئی کو وہ راضی کریں گے۔ مولانا پی ٹی آئی کو راضی کریں گے؟ جی بالکل، میک سینس۔ لیکن کیسے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی تو لڑائی یہ ہے کہ یہ سب ہو اس لیے رہا ہے تاکہ ہمیں اقتدار سے دور رکھا جائے، ہمارے خلاف کیسز اسٹرانگ ہوں، 63 جیسی چیزوں کو دہرایا جائے، پھر وہ کیوں؟ پھر مولانا پی ٹی آئی کو کنونس کیسے کریں گے؟ کس بنیاد پہ کر لیں گے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ سولو فلائٹ نہیں لے سکتی اس ٹائم پر، ان کو بھی ایلائز کی ضرورت ہے، اور یہ بات پی ٹی آئی کو بہت کلیئرلی پتا ہے۔ پلس مولانا کی جو سٹینڈنگ ہے کے پی کے معاملات میں، اس میں بھی پی ٹی آئی کو جو ہے جے یو آئی ایف کی ضرورت ہے۔ جی عادل صاحب، اس میں ایڈ کیجئے گا، یہ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے کہ مولانا پی ٹی آئی کو کنونس کر سکتے ہیں، بالکل کریں، لیکن الیکشن کے اوپر ان کا اتحاد سمجھ میں آتا ہے، ووٹس کی ریگنگ کے اوپر ان کا اتحاد سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ قانونی نکات جو پی ٹی آئی کے خلاف جا رہے ہیں اس کے اوپر مولانا پی ٹی آئی کو کیوں کنونس کر سکیں گے، کامیاب کیوں ہو جائیں گے؟ دیکھیں، مولانا نے بھی جو سب سے ایک نام کے اوپر ریزسٹ کیا ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ مولانا نہیں چاہتے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے اس معاملے میں کنسیڈر کیا جائے، اور پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کنسیڈر کیا جائے۔ ابھی کچھ 2 دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے ایک بار پھر اٹارنی جنرل آفس کو یہ کنوے کیا گیا ہے کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اور آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جسٹس یحییٰ افریدی نے ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کو دور کرانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سی جے سے بھی بات کی ہے، باقی ججز سے بھی بات کی ہے، تو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سوچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ججز کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ جو مولانا ہے وہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کی اس حد تک اس کے ساتھ ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے انسسٹ بھی کیا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ اسپیسیفک کوئی آئینی ترمیم نہ کریں، اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو اوپن ہینڈڈ لے کے چلے جائیں، اس کے علاوہ کسی جج کو کنسیڈر کر لیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ شاید جو ہے وہ کوئی کنسنسس ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ تحریک انصاف بھی کسی حد تک راضی ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو مائنس کر کے تو باقی کسی جج پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے۔ تو یہ ابھی ایک پروسیس شروع ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1 دن میں اس پہ چیزیں مکمل ہو جائیں۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک اچھا خاصا لمبا خطاب کیا، اور اتنا زیادہ وقت لے لیا انہوں نے کہ اپوزیشن کے اراکین ناراض ہو گئے اور لاتوں کا، موقعوں کا، غصوں کا آزادانہ استعمال کیا، ایک دوسرے کی بہت پٹائی کی کہ میں بات کیوں نہیں کرنے دی۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن۔ کے پی کے اسمبلی میں سی ایم کے پی کے نے خطاب کیا، اور اس میں ایگزیکٹلی انہوں نے جو اہم نکات کہے وہ آپ کو پہلے سنواتے ہیں۔ جو ہم نے بریک سے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک لڑائی ہوئی، اس پہ بھی اب آئیں گے، لیکن زنیرہ یہ مجھے تو جو ان کی سپیچ ہوئی اس سے لگتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں بات کریں۔ جب بار بار کہتے ہیں کہ فوج سے کوئی لڑائی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی نہیں ہے تو آ کے بات کر لیں۔ بطول وہ کہہ نہیں رہے کہ بات کریں، بات چیت تو وہ کر رہے ہیں، مستقل کر رہے ہیں۔ اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی تھی جب یہ اپنی روپوشی کے بعد ایک دم واپس آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نوٹس ایکسچینج کریں یا کمپیئر کریں، جو محسن نقوی کہہ رہے ہیں وہی گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں پہ تھا،
اور میں سیف اس میں تھا بالکل. یہ تو بعد میں اسمبلی میں آ کے انہوں نے گرجنا برسنا شروع کیا. میرے حساب سے جو کل ایک ہمارے ہی ٹیلی ویژن کے ہمارے چینل کے پروگرام میں علی احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اگر وہ 10 کور سے رابطے میں ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. 11th کور نہیں 10 کور کی انہوں نے بات کی تھی. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. ساتھ ہی وہ ون گو میں یہ بھی کہہ گئے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ دوستی پہ بھی فخر ہے, ہم فلسطینیوں کے بھی ساتھ ہیں. یعنی یکدم انہوں نے ریئلائز کیا کہ کل اے پی سی میں جو ایک پوسچرنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی سے وہ غلط ہو گئی ہے. ہم لوگ تھے ہی نہیں, فلسطین کا معاملہ تھا. تو ان سے سوال کچھ ہوا, انہوں نے بڑی لمبی ایکسپلینیشن دی پہلے کہ ہم کن کن معاملوں پہ بالکل ساتھ کھڑے ہیں. اور اسی میں انہوں نے اگر یہ خود کہہ دیا ہے کہ اگر گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ 10 کور سے رابطے میں ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد صرف پبلک پوسچرنگ رہ جاتی ہے جو گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں. جی بالکل, اور فیئر انف. اور عادل صاحب جس سے بھی بات کرو یہ فیڈ بیک آتا ہے کہ گنڈاپور صاحب دونوں طرف اپنے معاملات ٹھیک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے دونوں طرف کے لوگ ان سے ناراض ہیں. پھر وہ فلور پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں, یہ حکمت عملی کے تحت ہے یا یہ ان کا اپنی سیاسی میچورٹی ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب کیا اسلام آباد آنا اور پھر یہاں پہ ریڈ زون کے پاس آنا اور پھر کے پی ہاؤس جانا ایک ایسی مسٹری ہے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے. اچھا عادل صاحب سوری مجھے ایک جملہ کہنے دیں جسٹ ٹو میک یو گائز لاف اینڈ فیل بیٹر. کل ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ 11 اضلاع پاس کر کے گئے تھے وہ, لیکن آج وہ 15 ان میں 15 ہو گئے ہیں, وہ 3 اضلاع کا اضافہ ہو گیا ہے. تو اس پہ بھی روشنی ڈالیں عادل صاحب. جی نہیں, وہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ٹوٹل غلط بیانی ہے, جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ ایک ایسا جھوٹ بول رہے ہیں جس کا سب کو پتا ہے, ان کی پارٹی کو بھی پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کہاں پہ تھے اور کیا بات چیت ہوتی رہی ہے. وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ کہاں پہ تھے, اور پشاور میں انہوں نے پہلے کس دربار پہ سب سے پہلے حاضری دی ہے, اس کے بعد وہ اسمبلی گئے ہیں. وہ ایک ایسا جھوٹ ہے, ایک موسٹ وانٹڈ آدمی, یعنی کہ جو دھرنا رسپیکٹ میں کہہ رہے ہیں زنیرہ. اچھا آلرائٹ, کیا کہہ رہی ہیں زنیرہ؟ نہیں میں نے کہا آپ دربار کہہ رہے ہیں تو میں صرف سوچ رہی تھی کہ اس ایریا میں کون سا دربار ہے. وہ آج کل جہاں پہ ماتھا ٹیک رہے ہیں جاری, میں چاہتی ہوں کہ پروگرام جاری رہے, جاری اور ساری رہے, اور ہم اسی طرح ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں. جی عادل صاحب. میں نے کہا کہ ایک موسٹ وانٹڈ آدمی جو ایک ریلی لے کر مرکز کے اوپر چڑھائی کرنے آ رہا تھا, وہ ایک اچانک سے ایک ہجوم سے لاپتہ ہوا, اور جو ہے وہ مارگلا کی روڈ کے اوپر نمودار ہوا, اور اس کے بعد بڑے آرام سے وہ کے پی ہاؤس میں گیا, اور پھر کے پی ہاؤس سے بڑے آرام سے وہ کہیں اور چلا گیا, اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکا کہ وہ کہاں پہ ہے اور کیا ہے, اور اگلے دن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ظاہر ہو گیا. تو یہ بہت ساری خوبیاں گنڈاپور صاحب میں ہیں. وہ ایک تو شعلہ بیانی کرتے ہیں, اور انہوں نے آج اسمبلی میں شعلہ بیانی کی, تو انہوں نے مخصوص شعلہ بیانی. کل انہوں نے آئی جی کو نشانہ بنایا تھا, آج انہوں نے تحریک اپنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نشانہ بنایا, پرائم منسٹر کو نشانہ بنایا, اور ایک ایسی بلو دی بیلٹ گفتگو بھی انہوں نے کی کہ اگر ان کو حکم ہوا تو وہ پرائم منسٹر کے بیڈ روم تک پہنچ جائیں گے. تو یہ وہ صرف شعلہ بیانی کر رہے ہیں, اصل حقائق اصل پہ وہ پردہ ڈال دیا ہے انہوں نے. وہ کہاں تھے, کیسے گئے, کیوں کیے, اور کیا بات چیت کر رہے ہیں, وہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل عیاں ہے, سب کے اوپر عیاں ہے کہ گنڈاپور صاحب جیسے حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں. اس میں آج ایک پرائم منسٹر نے ایک بڑی ایک عجیب بات کی. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ 2014 کا چربا تھا, لیکن پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہے کہ 2014 میں باضابطہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی عمران خان کے دھرنے کو. اس وقت صورتحال قطعی طور پر اس سے مختلف ہے. وہ کسی حد تک یہ تو ہو سکتا ہے کہ گنڈاپور کو وہ ان کو سپورٹ ہو رہی ہو کہیں سے, لیکن بطور جماعت ان کو اس طرح سے سپورٹ حاصل نہیں ہے. جی افتخار صاحب, آپ کو شامل کرنے سے پہلے ایک اور اہم سٹیٹمنٹ گنڈاپور نے دی, وہ آپ کو سنواتے ہیں.
صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر. تیار رہے, پھر آ رہے ہیں, تیار ہو سارے, کھڑے ہو جاؤ, اپنے حق کے لیے تیار ہو, اپنے حق کے لیے لڑو گے, اپنے حق کے لیے مرو گے, سبق سکھاؤ گے, صوبے کا حق لو گے, نعرہ مارو ساڈا حق اتھے رکھ. افتخار صاحب یہ اپنا حق تو مانگ رہے ہیں لیکن اپنی اور جو زنیرہ ہیں میں بھی شی از ناٹ لیٹنگ می کمپلیٹ دا شو کیونکہ زنیرہ نے کیسا حصہ مزاح اس وقت پروگرام میں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب اتنی کالز دیں گے, بلا کے تھکا دیں گے پی ٹی آئی کو, اور اینڈ میں کوئی نہیں آئے گا. یہ اسٹریٹجی ہے ان کی. اور اس کے عینی شاہد افتخار فردوس صاحب ہے. افتخار صاحب آپ بتائیں, آپ نے کہ جو فلور پہ ہوا وہ بھی دیکھیے, جو اس کے بعد لاتے اور گھسے تھے اس کو بھی آپ نے وٹنس کیا, اس پہ بھی آتے ہیں. تو یہ گنڈا پور صاحب کر کیا رہے ہیں؟ بیکاز ریسپانسبل پیپل تو وہی کہتے ہیں کہ جو بھی کریں انٹینشنلی کریں, اور ان کی اپنی پارٹی بھی ان پہ اعتماد نہیں کرتی. دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہے, اور جو آپ 10 کور کی جو بات کی ہے علی احمد خان صاحب نے, علی محمد خان صاحب نے, وہ میرے خیال میں ٹھیک بھی ہے, کیونکہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہزارہ سے ہو کے آیا ہوں, تو وہ انہی کی جیورسڈکشن میں ساری جگہ جو ہے وہ آتی ہے. 15-16 ڈسٹرکٹس تو خیر نہیں ہیں, لیکن آپ کب تک جو ہے بوتھ سائڈز آف دا وکٹ وہ کھیل سکتے ہیں؟ دیٹ از دا ایکچوئل کوسچن. اور اگر آپ کی ڈیلیوری نہیں آتی اور پھر آپ اس قسم کی جو ہے اسٹیٹمنٹس بھی دیتے رہتے ہیں, کیونکہ گورننس کا نظام سارا درہم برہم. آج بھی انہوں نے یہ بات کی, آئی جی اسلام آباد کا انہوں نے ذکر کیا ہے, جو تقریر ساری ہو رہی ہے کہ ہم دوبارہ جا کر اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب آئی جی صاحب کو جو ہے وہ اسلام آباد کے جب تک ان کو ریموو نہیں کیا جاتا ورنہ ہم دوبارہ آئیں گے آئی جی. تو سارا غصہ جیسے ہر جگہ پر اسٹیشن ہاؤس آفیسر ایس ایچ او کے اوپر الزام آ جاتا ہے تو وہ بھی کسی اور کو نشانہ نہیں بنا سکتے, پولیس پر ہی اپنا غصہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں. اور رہی بات جہاں تک مار کٹائی کی ہوئی ہے, اس میں ایک چیز کہنا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک تو انہوں نے بہت لمبی جو ہے وہ تقریر کی ہے آج, اور جس میں اپوزیشن کو اور کسی اور کو ٹائم نہیں ملا. لیکن کل اگر آپ کو یاد ہو تو جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز, جو پی ٹی آئی کا ایک ٹوٹا ہوا انگ ہے جو ان کے خلاف اب الیکشن لڑ رہا ہے, جس کے لیڈر پرویز خٹک تھے, ان کا ایک ہی ایم پی اے ہے جو نارتھ وزیرستان بنو کے ایریا سے آتے ہیں, وزیر صاحب. اور انہوں نے کل ان کو کہا تھا کہ انہوں نے اپنی الائنسز بدلی ہوئی ہے اور انہوں نے پشتونوں کے ساتھ جو ہے دغا بازی وغیرہ کی ہے. تو آج وہ اپنے ساتھ گیلری میں, کل چونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے فینز اور فالوورز جو احتجاج کرنے آئے تھے وہ گیلری میں جمع ہوئے تھے, تو آج جو وزیر صاحب ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے جو ہے فین فالوئنگ جو ہے وہ لے کر آئے ہوئے تھے. اور جب علی امین صاحب دوبارہ وہ بات کرنے کی کوشش کی تو ان کے جو لوگ ساتھ میں آئے ہوئے تھے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ مار کٹائی شروع کی. اس میں ایم پی ایز کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, وہ گیلری کے اندر ہوا ہے. اور ابھی اسمبلی سیکریٹریٹ سے یہ میسج آیا ہے کہ 3 جو لوگ تھے جو اس مار کٹائی میں انوالو تھے اسمبلی کے اندر, ان کو پولیس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. لیکن آن دا لارجر کانٹیکسٹ میرے خیال میں علی امین صاحب کی باتیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور غالباً میرے اندازے کے مطابق بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گئے ہیں, اور میرے سننے میں آیا ہے کہ وہ کھل کر جو ہے اس معاملے پر جو ہے وہ بات کریں گے. اچھا افتخار صاحب, رؤوف صاحب نے غالباً ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ہی ڈاؤٹ جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ گنڈا پور صاحب کی اسٹریٹجی تھی. اب پی ٹی آئی کے اندر ہی ان کے بارے میں دو آ رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور بیرسٹر سیف صاحب تو جو ہے وہ حکومتی ترجمان ہیں, آبویسلی وہ ایک کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں بھی نہیں. ان کے اوپر خود کافی شکوک و شبہات ہیں. تحریک انصاف کے اندر سارا سوشل میڈیا تحریک انصاف کا ان کے خلاف بھرا ہوا ہے کہ وہ صرف بیان بازی کرتے ہیں, ایکچوئل کہیں نظر نہیں آتے. پہلے مشرف صاحب کے وکیل تھے, اس کے بعد پی ایم ایل کیو کے ساتھ تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, تو ان کی اپنی کوئی سچ پی ٹی آئی کے اندر سوائے حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. لیکن بطول یہ بات, کیونکہ ٹونیلٹی جو ہے, جو ان کی انٹونیشن ہے, جو ان کا ڈسکورس ہے دھرنے کے بعد, وہ بہت کلیئر ہے. اور بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور یہ بات کہ آپ کھل کے جو ہے اس قسم کی بات نہیں کرے کہ آپ اسٹیٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ایک کھلا جو ہے اعتراف ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب, یہی شارٹلی پھر میں چاہتی ہوں اس پہ آپ سے مزید رائے لے لوں. یہ دوبارہ جائیں گے آئی جی کو ہٹوانے کے لیے, پھر جائیں گے ڈی چوک, روٹس بدل کے؟ دیکھیں
کل بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی اور آج شاید ٹی وی چینلوں پہ چل رہی ہے، آج دوبارہ بھی ایک اجلاس ہوا ہے ایم پی ایز کے ساتھ، جنہوں نے کلیئرلی علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بار بار جو ہے وہ کسی اور صوبے میں جانا. اب جو احتجاج ہوگا وہ لوکلی ہوگا، کوئی ایسا چانس آگے نہیں ہے کہ تحریک انصاف اسلام آباد یا کہیں اور جائے گی. بالکل، اور اس لیے کہ کیا ایگزاسٹ ہو گئی ہے زنیرہ، جو وہاں کا ریسورس ہے، وہاں کی بیوروکریسی ہے، وہاں کے ان کے ایگزاسٹ ہو گئے ہیں اس ایکسرسائز سے؟ آئی ایکچولی بلیو کہ ایگزاسٹ ہو ہی جانا چاہیے، کیونکہ یا تو نا دیکھیں کیا چیز آپ کو موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ جتنی دفعہ آپ ایک ایکسرسائز کریں، آپ نے اس میں جو ٹارگیٹس اچیو کیے تھے، چلیں 10 تھے اس میں سے آپ نے 5 کر لیے، تو نیکسٹ ٹائم یو ڈو دا سیم ڈرل اگین، تو نیکسٹ ٹائم آپ 6 کر لیں گے، 7 کر لیں گے. یو سی کہ ہم اپنا ٹریک کر رہے ہیں پروگریس اینڈ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دس از پروبیبلی 3rd ٹائم کہ ڈیزاسٹر ہوا ہے. میں بنو واقعے کے بعد سے ابھی تک کہہ رہی ہوں. ہر دفعہ ایک کامن چیز ہے کہ علی امین گنڈاپور غائب ہوئے ہیں، 1 2 اب آ کے کارکنوں کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ کس لیے ہیں. کیا وہ صرف دھکے کھانے کے لیے ہیں؟ وہ صرف ہر کال پہ ہر وقت سڑکوں پہ شیلز کھانے کے لیے؟ وہ کس لیے ہیں؟ تو میرے خیال ہے یہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس جو ہے یہ اب پی ٹی آئی کو منوور کرنی پڑے گی انٹو سم تھنگ ایلس. پارلیمنٹ میں انگیج کرنا پڑے گا، کے پی میں ڈیلیور کرنا پڑے گا. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر یہ ہنگامہ آرائی اور سب جاری رہتا ہے تو ان ہاؤس چینج آ جائے کے پی میں، ان کو چینج کر دیں اگر وہ خوش نہیں ہے. میں نے تو کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں گنڈاپور صاحب، تو دے کین آلویز پٹ اے نیو پرسن ان پلیس. لیکن میرے خیال ہے کتنی دفعہ کریں گے؟ لیکن گنڈاپور صاحب وفاق کی علامت ہے، اسی لیے لگایا تھا وہ بھی کتنی دفعہ کریں گے؟ سو یہ بائی ڈیفالٹ جو ایک ماڈل ہے نا پی ٹی آئی کا ایگریسو پوسچرنگ کا، وہ کمپرومائز ہو رہا ہے اینڈ اٹ از فزلنگ اوے. اور ایگزیکٹلی ایول ولی خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا کل اور انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ گنڈاپور صاحب کمپرومائزڈ ہیں اور پی ٹی آئی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن اور اب ہم بات کریں گے اسرائیل کے نئے حملے جو جنوبی لبنان میں کیے جا رہے ہیں. حزب اللہ نے بھی اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے. اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ جنوبی لبنان کے اگلے علاقوں میں اس آپریشن کو جاری رکھیں گے. ہم باقاعدگی سے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. یہ بہت الارمنگ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے انٹینسٹی آف دا سچویشن. سی آئی اے کے چیف نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایران کی عسکری صلاحیت کو سنجیدہ لینے کا مشورہ دیا گیا ہے زنیرہ. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جو اسرائیل کے فارمر چیفس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر نیوکس کو اٹیک کر دیں. سی آئی اے کا چیف کہہ رہے ہیں کہ آپ یو ڈونٹ ڈاؤٹ دا ایبلٹی آف ایران. واٹس گوئنگ آن؟ کہ وہ اس وقت واحد جو تھوڑی سی سینٹی یو ایس دکھا رہا ہے وہ بار بار اسرائیل کو یہی وارن کر رہا ہے کہ نیوکلیئر یا انکنونشنل وارفیئر کی طرف مت جائیں. بیکاز پہلے ہی جتنے بھی انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کو تو اسرائیل بریک کر چکا ہے. ڈماسکس پہ اٹیک کیا، اس کے بعد ایران کی سرزمین کے اوپر اٹیک کیا، تو اس کے بعد اب اگر نیوکلیئر ہی رہ گیا ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر فار دا انٹائر ورلڈ، ناٹ جسٹ دا ریجن. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی اگریشن نہیں رک رہی. وہ ساؤتھ آف لیبنان سے شروع ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہم صرف بفر زون کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے انفلٹریٹ ہو کے ہمارے اوپر حزب اللہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہے. لیکن اگر آپ میپ دیکھیں، ایویکویشن زونز میں بھی انہوں نے اسٹرائکس کی ہیں، ایویکویشن کے نئے آرڈرز بھی جاری کر رہے ہیں بالکل جیسے غزہ میں کر رہے تھے. سو ریپلیکا اب غزہ میں وہ اس لیے ٹالریبل تھا کہ چلے، ناٹ دا ٹالریبل از دا رائٹ ورڈ، بٹ غزہ میں وہ اس لیے چل گیا کیونکہ آلریڈی وہاں پہ ربل تھا، آلریڈی وہاں پہ بہت ڈسپلیسڈ پاپولیشن تھی، ان کی بائیفرکیشنز تھیں. لیکن لیبنان از این اٹونمس اسٹیٹ، آپ اس میں جا کے ایویکویشن آرڈرز نہیں دے سکتے اور ایئر اسٹرائکس نہیں کر سکتے پاپولیشن کے اوپر. تو اس وقت انٹرنیشنل لا تو دور کی بات ہے، کسی ملک کے اندر جا کے ان کے لوگوں کو مارنا یہ غلطی ہے. نو ڈاؤٹ یو ایس ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ جو حزب اللہ ہے اس کے گوریلا وارفیئر کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے. اسرائیل جو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ گیم. ایئر اسٹرائکس ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. اور اگر ایران کے انہوں نے انسٹالیشنز پہ اٹیک کی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر ایران کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوگی. سو لیٹس سی ویئر اٹ گوز. لیکن ابھی تک اسرائیل اگریشن میں رک تو نہیں رہا. جی، اور عادل صاحب، فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اگر ممالک چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو تو اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دیں. اور آن دی ادر ہینڈ اسرائیلی پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ بڑا سخت رد عمل دیا ہے کہ فرانسیسی صدر اگر ہتھیاروں کی پابندی کا مطالبہ کریں تو ان کو شرم آنی چاہیے، اسرائیل کی ان کی حمایت کے بغیر بھی جنگ جیت سکتا ہے.
دیکھیں مجھے تو لگتا ہے سارا یورپ اور امریکہ سب ڈرامہ ہے. وہ ٹوٹلی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو, اور اسرائیل بڑی جسے کہتے ہیں نا اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہا ہے, اپنی ٹائم لائن کے حساب سے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. اس نے پہلے فلسطین کے اندر جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلی, اب لیبنان میں کھیل رہا ہے, پھر اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ شام کی طرف رخ کرے, اس کے بعد کہیں جا کے وہ ایران کی طرف کوئی اٹیک کا سوچے گا. تو یہ ایک اس کی مجھے تو اس کی اسٹریٹجی لگتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ یو ایس اے کا الیکشن بھی ہو چکا ہوگا, وہاں پہ فریش گورنمنٹ آ چکی ہوگی, تو اس کے بعد جا کے صورتحال جو ہے وہ میرا خیال ڈیولپ ہوگی. اصل میں تو اس میں عرب ممالک کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والے دنوں میں سعودی عرب سمیت باقی عرب ممالک کے لیے بھی جو ہے یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس کو سیریس لینا چاہیے معاملے کو, اور کوئی سالڈ جو ہے ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, سفارتی کوششیں کرنی چاہیے. عرب لیگ بالکل, عرب دنیا تو بالکل خاموش ایسے بے حس نظر آ رہی ہے. ان کو جیسے جو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کل آج جو ہے اگر ان ممالک کی باری ہے تو کل دوسرے ممالک کی طرف بھی جو ہے وہ اسرائیل جی بالکل, اور یہ ایک علاقے سے حملے شروع ہوئے تھے, اور ہم بیشتر کم سے کم 3 سے 4 علاقوں میں یہ دیکھ رہے ہیں. افتخار صاحب, ایک رپورٹ کے مطابق ہر 55 میں سے ایک فلسطینی مارا جا چکا ہے, اور اسرائیلی سولجرز تو نہیں کہنا چاہیے, وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے, لیکن ان کے لیے وہ فوجی ہی ہیں. لائیو سٹریمنگ کرتے ہیں وار کرائمز کی, وہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کس کو کس طرح سے مارا ہے. ایسے میں کون امریکہ پہ یا باقی ممالک پہ پابندی لگائے کہ ان کو ویپنز نہیں دیے جائیں؟ یہ پابندی تو نہیں لگ سکتی, یہ تو سب کو پتہ ہے, کیونکہ جو ویسٹرن ایلائز ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ انڈر پریشر فرام پبلک سینٹیمنٹس اقدامات جو ہے وہ کیے, لیکن پابندی نہیں لگا سکتے. لیکن کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں, اور 3-4 جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کنونشنل وارفیئر ہے اس کو سب اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. کہ کنونشنل وارفیئر یعنی جو یوزلی بارڈر پر جو ہے اٹیک کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکے. میرے خیال میں ایران جو ہے اس ٹائم پر وہ ایک انکنونشنل ریپلائی کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے, اور اس کی کچھ جو ہے وہ چیدہ چیزیں جو پبلک اسفیئر میں نظر آ رہی ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات تو ان کے جو نیولی الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا وزٹ ہے سعودی عربیہ کا, اور جمعے کے دن وہ پیوٹن سے بھی جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایران کی جو اپنی جو پروکسیز ہیں اس میں حزب اللہ تو آبویسلی بیروت کے اندر ہے, لیکن کتائب حزب اللہ جو عراق کے اندر ہے انہوں نے یمن کے ساتھ جو ہے الائنس فارمیشن کی جو ہے ایک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور یہاں پہ یہ آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت تقریباً 800,000 ٹن بارود برسایا گیا اسرائیل کی طرف سے, اور ایسبسٹاس ایک ایسا کیمیکل ہے جو ریلیز ہوتا ہے ایکسیسو بامبنگ کی وجہ سے, اور یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو آنے والی دہائیوں تک فلسطینیوں کو جان سے مارتا رہے گا. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق بامبنگ کے سلسلے کو روکنا اس لیے بھی ضروری ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اللہ حافظ.